وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء کا کوئٹہ کا دورہ۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خوددار واقعے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ معصوم جانوں کی ضیاء پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ دہشت گرد حملے انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز ہیں۔ ایسے دہشت گرد گروہ بھارت کی ریاستی پالیسی کا حصہ بن چکے ہیں۔ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ عالمی برادری بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈز کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بھارتی دہشت گرد گروہ بلوچ اور پشتون اقدار کے خلاف ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ کی وفد کو بہیمانہ حملے سے متعلق بریفنگ۔ بھارت کے ہواریوں کا بچوں پر بزدلانہ حملہ۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا خوددار میں حملہ۔ اسکول بس پر حملے میں 3 بچیوں سمیت 5 افراد شہید، متعدد بچے زخمی۔ دھماکے میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے، بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گرد بلوچستان اور KP میں بزدلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی میں اسکول بس کو نشانہ بنایا۔ بزدلانہ حملوں کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مسلح افواج بھارتی اسپانسر دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنائیں گی۔ بچوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، خون بہانے والے دہشت گرد ہمارے نشانے پر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، مقدس خون کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دہشت گردوں کو چن چن کر جہنم واصل کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی مذمت۔ کہا، درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اسکول بس پر حملہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ قوم کے اتحاد سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ امریکہ کے خوددار میں اسکول بس پر حملے کی مذمت۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا، بے رحمانہ اور صفاقانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ معصوم بچوں کا قتل ناقابل فہم ہے۔ پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کسی بھی بچے کو اسکول جاتے ہوئے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو تشدد کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہے۔ پاکستان نے دشمن کو شکست فاش دی تو اس نے آج ہمارے بچوں پر وار کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا، ٹولیوں میں پھرنے والے دہشت گردوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شازیہ مری کہتی ہیں، بھارت پاکستان میں مستقل دہشت گردی کروا رہا ہے۔ دشمن کو اس کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ ملک کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ BLA مکمل طور پر بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ بھارت پیسہ دیتا ہے، BLA اور TTP یہاں خون ریزی کرتے ہیں۔ خوددار واقعے سے متعلق شواہد سامنے لائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، دہشت گردوں کو پوری قوت سے کچل دیں گے۔ کوئی بھی تحریک بچوں کو نشانہ بنائے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ We just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. The shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper. I hate to say we got it settled and then 2 days later something happens and they say it's Trump's fault. Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. بھارت اور پاکستان میں جنگ بندی میں نے کرائی، دونوں ملکوں کو تجارت کا کہہ کر جنگ بندی کرائی۔ جنوبی افریقہ کے صدر کی امریکی صدر سے اوول آفس میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، جنگ بندی کے بعد بھارت میں کہا جانے لگا یہ ٹرمپ کا قصور ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کے لوگ اور لیڈر عظیم ہیں۔ بھارتی حملے میں ہمارے بچے شہید ہوئے، ان بچوں کی تصویریں دکھا سکتا ہوں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا BBC کو انٹرویو۔ کہا، کسی پاکستانی کے شدت پسندی میں ملوث ہونے کے ثبوت ہیں تو دیے جائیں، ثابت کریں۔ بہاولپور میں دہشت گردوں کا کوئی تربیتی کیمپ موجود ہے۔ ہم دہشت گردی سے نفرت کرتے ہیں، ثبوت دیں، ہم خود کارروائی کریں گے۔ پاکستان نے بالغ نظری سے رد عمل دیا، کشیدگی کو بڑھنے سے روکا۔ کچھ عرصے سے بھارت ایسی صورتحال بنا رہا ہے جس سے تصادم ہو۔ بھارت جھوٹے بیانے کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے۔ بھارت گھمنڈ کا شکار ہے۔ تنازع میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ
محض بے وقوفی ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں بتایا، پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ عسکری افسران میں رابطہ ہے اور مؤثر میکانزم فعال ہے۔ پاکستان نے اپنے جانی اور مالی نقصانات سے متعلق شفافیت دکھائی، کیا بھارت بھی اتنی دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، پاکستان نے سیز فائر کا احترام کر کے ذمہ داری دکھائی، بھارت کی اشتعال انگیزی بددستور جاری ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے اہلکار کو حیثیت کے منافی سرگرمیوں پر ملک چھوڑنے کا حکم۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی اہلکار کو 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کو کہا گیا۔ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ خصوصی تقریب میں شہداء کے درجات بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کو خراج تحسین ہے۔ شہداء بھارتی اشتعال انگیزی اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہیں۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان کے خلاف اسرائیل نے بھارت کی مدد کی، بھارت نے اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے۔ اطلاعات ہیں اسرائیل کے لوگ بھارت میں تھے لیکن پاکستان نے فتح پائی۔ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے قطعاً کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ بھارت کسی بھی تیسرے ملک کی مذاکرات میں شرکت پر آمادہ نہیں۔ پاک بھارت مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔ جب بھی دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے، دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کی مشیر کریں گے۔ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا موقف اپنایا۔ پاکستان اور بھارت کے عوام امن چاہتے ہیں۔ خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، بھارت پانی بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ کیا آنے والی نسلیں پانی پر جنگ لڑیں گی؟ یہ افسوسناک ہے۔ کمیٹی مختلف ملکوں میں جا کر پاکستان کا موقف پیش کرے گی۔ مصدق ملک کا کہنا ہے، بھارت خود کو خطے کا چودھری سمجھ رہا تھا، اس کی رافیل پرندوں کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے نیچے گرے۔ فیصل سبزواری بولے، بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے، عالمی سطح پر اس کے چہرے سے نقاب اتاریں گے۔ پہلا اٹیک ہی انوسنٹ سویلینز کے اوپر کیا، ڈرپوک ہے، بزدل ہے، کسی میدان میں سامنے نہیں آ سکے، تو آپشن کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے آپشن یہ اپنی پراکسیز کے تحت یہ چھوٹی چھوٹی ڈسٹربنس کریں، لیکن میں آپ کو بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سیکٹرز کے اندر، کارنرز کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو بھی چن چن کے ٹکا ٹکا کے بھی ماریں گے، اس کے پلانرز کو بھی ماریں گے۔ بھارتی پراکسیز اور ان کے سہولت کاروں کو چن چن کر ماریں گے۔ جنگ میں بھارت کو بہت نقصان ہوا، ریکور کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بھارت بزدلانہ حملہ کرے گا۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا جنرل عاصم منیر کو قوم اور حکومت نے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے، سیاسی رہنما قوم کو متحد نہیں کر سکے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے متحد کر دیا۔ سارے غیر اہم ہو گئے ہیں، صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی قوم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر واپس عالمی سطح پر آ گیا، پاکستان کی فتح دنیا مان رہی ہے۔ دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا۔ دنیا سمجھ رہی تھی بھارت طاقتور ہے، پاکستان کو شرمندگی ہوگی۔ کہا جاتا تھا جدید رافیل طیاروں کو کوئی گرا نہیں سکتا، لیکن ہمارے طیاروں نے بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فضائیہ کے سربراہ سمیت سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان اسکول بس حملے میں بھارت کا ہاتھ ہے، حملہ مودی سرکار کی گندی جنگ کا ثبوت ہے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کہتے ہیں، را پاکستان میں پراکسیز کو اسلحہ اور مالی امداد دے رہا ہے۔ ایودھیا اور ناگپور ہندوتوا دہشت گردی کے مراکز ہیں، یہ بھارتی سرحدوں سے باہر تشدد اور دہشت گردی کو برآمد کرتے ہیں۔ گرپتونت سنگھ کا پاکستان کی خود مختاری اور دفاع کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا عزم، کہا پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قوم پرست کارکنوں کا قومی شاہراہ پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان، زاہد لغاری کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے نواب شاہ اسپتال منتقل۔ ورثاء نے کہا وکلا کی مشاورت سے دھرنا ختم کر رہے ہیں۔
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار مورو میں لنجار ہاؤس پہنچ گئے، عام اجلاس بلا لیا۔ نوشہر و فیروز میں دفعہ 144 نافذ۔ مورو دھرنا مظاہرین پر سرکاری مدیت میں دہشت گردی کے 2 الگ الگ مقدمات درج۔ دھرنوں کے بعد ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کا تبادلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ متاثرہ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے مورو میں مشتعل افراد نے 8 سے زائد آئل ٹینکرز اور 6 گاڑیاں جلائیں۔ سندھ حکومت سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ۔